السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت زید بن عبداللہ انصاری کی محبت، صحابی رسول حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے۔ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت علیل تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری ملاقات کے بعد جب چلے تو آپ کی نظر آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر تھی۔ تلوے کا جلوہ دیکھتے رہے اور بار کرم سے رخصت ہوتے رہے۔ حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچ گئے، مگر نگاہوں میں آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کا جلوہ سمایا ہوا تھا۔ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور بیٹے نے آ کر یہ خبر سنائی کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا۔ تو حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گھر نے اپنے اپنے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کا تلوہ شریف دیکھا تھا اور وہی ان کی آنکھوں میں سمایا ہوا اور بسایا ہوا تھا۔ چیخ اٹھے اور یہ دعا مانگی، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا، یعنی یا اللہ تعالی میری آنکھ چھین لے، یعنی مجھے اندھا کر دے تاکہ میں ان آنکھوں سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ اندھے ہو گئے۔ اس حدیث شریف کو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں، تیرے قدموں میں ہے جو غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں ہے جو غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ حضرت خالد بن معدان کی محبت، صحابی رسول حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی کہ ہر وقت ان کی زبان پر آپ کا نام مبارک رہتا تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت عبدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پاس حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لاتے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین و انصاری کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کرتے اور ہر ایک کو نام لے کر یاد کرتے اور کہتے ہم اصلی فصلی الیہم یحن قلبی، یعنی یہ حضرت مری اصل و فرعی ہیں اور انہی کی جانب میرا دل میلان کرتا ہے۔ حدیث شریف سے صاف طور پر پتہ چلا کہ اس سوتے وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز و بدعت نہیں بلکہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، باپ ناپاک بستر پاک، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو سفیان صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ طیبہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا اور کافر باپ کو بیٹھنے نہ دیا، اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کافر باپ ابو سفیان سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو، اس لیے اس بستر نبوت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ مشرک باپ ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات سے بڑا رنج ہوا، مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو محبت رسول تھی اس کے لحاظ سے وہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ بستر نبوت پر ایک مشرک ناپاک بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو عظمت و محبت رسول پر قربان کر دیا، کیونکہ یہی ایمان کی شان ہے کہ باپ چھوڑ جائے مگر عظمت و مصطفیٰ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑ پاؤں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔